الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكان عمر رضي الله عنه يقول: ريح أبي بكر أطيب من ريح المسك. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک بار درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے، فضیلت دی ہے، اور ہمارے جن اعمال پر اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں، اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، وہ اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال. اعمال صالحہ کی بے شمار برکات ہیں. ان برکات میں سے ایک برکت ہے روحانی خوشبو. اعمال صالحہ کی خوشبو. نیک عمل ایک خوشبو ہے، اور برا عمل، گناہ، یہ ایک نجاست ہے اور بدبو ہے. جو شخص برے اعمال کر رہا ہے اور اپنے جسم کے جس حصے کو گناہ میں، برے اعمال میں ملوث کر رہا ہے، وہ یہ سمجھے کہ اپنے جسم کے اس حصے پر گندگی اور نجاست مل رہا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان کے منہ سے جھوٹ نکلتا ہے تو اس کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ رہنے والا فرشتہ جو حفاظت وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، وہ اس سے میلوں دور بھاگ جاتا ہے. جھوٹ کی بدبو سے. ایک عالم بیان میں فرما رہے تھے کہ اگر جھوٹ کی بدبو کو ہم محسوس کرنے لگ جائیں تو ہمیں یہ پورا معاشرہ متعفن اور بدبودار محسوس ہوگا. اس معاشرے میں اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے. تو جھوٹ کی، برے اعمال کی، گناہ کی بدبو ہے.
اور نیک عمل کی اعمال صالحہ کی خوشبو ہے۔ جس شخص میں جتنا نیک عمل بڑھتا جائے گا اس کی روحانیت اور اس کی باطنی خوشبو اتنی ترقی کرتی جائے گی۔ جس مقام پر نیک عمل ہو رہا ہے وہ مقام خوشبودار، پرسکون۔ جس ٹکڑے پر نیک عمل ہو رہا ہے، جس کمرے میں، جس گھر میں نیک اعمال ہیں تو نیک اعمال کی خوشبوئیں ہیں، نیک اعمال کی برکات ہیں۔ حدیث شریف میں قرآن کریم کو مشک سے تشبیہ دی گئی ہے، مشک کی تھیلی۔ ارشاد فرمایا قرآن سیکھو، سکھاؤ، پڑھو، اس پر عمل کرو، اس کی مثال مشک کی طرح ہے جس کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی، اس لیے کہ اس نے قرآن کو پڑھا بھی ہے اور پھر پڑھا بھی رہا ہے، سیکھا بھی ہے، سکھا بھی رہا ہے، عمل بھی کر رہا ہے، تو خوشبو پھیل رہی۔ اور جس نے قرآن سیکھا، عمل نہیں کیا، سکھایا نہیں، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے مشک کی ایک تھیلی ہو، اس کا منہ بند کر دیا۔ تو یہاں دیکھیں قرآن کو تشبیہ دی گئی ہے مشک کے ساتھ۔ جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں مشک کی خوشبوئیں۔ ایک بزرگ تھے امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، قرآن پڑھتے تھے، قرآن سے بڑی محبت تھی۔ مسجد میں جو ہی آتے تھے قرآن پڑھانے کے لیے تو ان کے منہ سے عجیب خوشبو آتی تھی۔ تو کسی نے اصرار کر کے پوچھا کہ حضرت آپ کے منہ سے کیسی خوشبو آتی ہے، آپ منہ میں کیا رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر ایک دن جواب دیا، راز کھول دیا کہ مجھے قرآن پڑھنے سے محبت ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھانے سے۔ تو ایک دن خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں کہ عاصم تمہاری قرآن سے بڑی محبت ہے، لاؤ جس منہ سے تم قرآن پڑھتے ہو میں اس کو چوم لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ کو چوم لیا۔ بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوم لینے کی برکت ہے کہ اس کے بعد سے میرے منہ سے خوشبو آتی، یہ قرآن کی خوشبو۔ جس بدن میں یہ نیک عمل، جس بدن میں، جس جسم میں یہ نیک عمل سرایت کر جائے گا، اس عمل، اس جسم سے، اس عمل کی برکت سے، نیک عمل کی برکت سے خوشبوئیں مہکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ریح ابی بکر اطیب من ریح المسک۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جسم سے مشک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو آتی، اس لیے کہ وہ مجسمہ تھے اعمال صالحہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم معطر، اس لیے کہ سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے نیک، اس کائنات کے سب سے بڑے نیک اعمال صالحہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خوشبو، آپ کسی کو ہاتھ لگا دیں اس کے ہاتھ سے خوشبو آتی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کر لیتے تھے، پورا دن بس پتہ چلتا تھا اس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لمس ہوا ہے۔ جس گلی سے گزرتے ہیں خوشبو، آپ کے پسینے میں ایسی خوشبو ہوتی تھی کہ مدینہ منورہ کی دلہنیں آپ کے پسینے کے قطروں کو اپنی خوشبوؤں میں ملاتی تھیں، اور اس خوشبو سے اعلیٰ خوشبو نہیں ہوتی تھی جس خوشبو میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے شامل ہو گئے۔ جس گلی سے گزرتے ہیں خوشبو، خوشبو ہی خوشبو۔ جس جگہ پر، جس مقام پر نیک اعمال کیے جائیں گے، وہ اعمال، ان اعمال کی برکت سے وہ مقام خوشبودار۔ مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں، سب سے زیادہ نیک اعمال وہیں ہوتے ہیں۔ تو جانے والے اور زیارت کرنے والے بتاتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ دیکھیے وہاں پر کیا سکون ہے اور وہاں کی کیا خوشبو ہے۔ یہ خوشبو نیک اعمال کی ہے۔ جس جسم میں نیک عمل سرایت کر جائے گا، اس کا جسم نیک عمل کی برکت سے خوشبودار ہوتا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، محسوس بھی کیا ہوگا کہ بعض اللہ کے ولیوں کے قریب جائیں تو ان کے جسم سے خوشبو آتی، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ ان کے چہرے کو دیکھیں تو عجیب نورانیت ان کے چہرے پر، ان کے چہرے کو دیکھیں تو کس قدر جمال، خوبصورتی، بندہ دیکھتا رہے، زیارت کرتا رہے۔ یہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ کی برکت ہے، نیک اعمال کی برکت۔ جتنے عمل، جتنے اعمال ترقی کرتے جائیں گے، یہ خوشبو، یہ روحانیت، یہ نورانیت، یہ اتنا ترقی کرتا جائے۔ قرآن کی خدمت کرنے پر خوشبو، حدیث کی خدمت کرنے پر خوشبو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام المحدثین، ان کا انتقال ہوا، ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو۔ آج بھی بزرگ حضرات بتاتے ہیں کہ ہم جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اور ان کی قبر پر حاضر ہوئے تو مہمان خانے سے جب مسجد میں جاتے ہیں تو بیچ میں امام صاحب کی قبر ہے، امام صاحب کا مزار ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم مہمان خانے سے نکل کر مسجد میں جا رہے ہیں، جو ہی مزار کے قبر کے قریب پہنچتے ہیں تو خوشبو۔ وہاں کے امام اور خطیب، جو مسجد امام بخاری کے خطیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کئی سالوں سے یہاں امام ہوں، خطیب ہوں، یہاں کوئی خوشبو لگائی نہیں جاتی قبر پر یا فرش پر یا دیواروں پر، لیکن جو ہی اس مقام کے قریب سے گزرتا ہوں خوشبو آتی ہے۔ یہ کون سی خوشبو ہے؟ یہ حدیث کی خدمت کی خوشبو ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی خدمت کرتے رہے، لاہور میں ان کی تدفین ہوئی تو ان کی قبر سے خوشبو۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کی قبریں 1400 سال سے خوشبوئیں۔ اردن میں ایک صحابی کی قبر ہے، زرار بن الازور رضی اللہ عنہ، ان کی قبر نیچے تہہ خانے میں ہے، لیکن اوپر جو اوپر والا یعنی چھت ہے، چھت کے اوپر ایک چھوٹی سی قبر بنائی گئی ہے۔ قبر کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی چھت ٹائپ کی بنائی گئی ہے، اس میں ایک سوراخ ہے، وہ سوراخ سیدھا قبر پر جاتا ہے۔ جو ہی اس سوراخ کے قریب پہنچے تو وہ قبر والی خوشبو اس سوراخ سے اوپر مہکتی ہے۔ اس سوراخ کو بند کیا ہوا ہوتا ہے، جب زائرین جاتے ہیں اور اس سوراخ سے اندر جو کپڑا وغیرہ رکھا ہے اس کو نکالتے ہیں، سبحان اللہ، خوشبوؤں کی مہک اس سوراخ سے نکلتی ہوئی، مہکتی ہوئی محسوس ہوتی۔ یہ اس صحابی کی قبر کی خوشبو۔ بدر کے قریب وادی صفرا ہے،
وہاں پر ایک صحابی ہیں، ان کی قبر ہے، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ۔ یہ بدر میں زخمی ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ جا رہے تھے واپس، تو اس مقام پر پہنچ کر ان کی شہادت ہوئی اور ان کو یہیں وادی صفرا میں دفن کیا گیا۔ ان کی قبر سے آج بھی خوشبو آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ جا رہے تھے، اس مقام پر پہنچے تو مشک کی خوشبو آنے لگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم حیران ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیران ہونے کی کیا بات ہے، یہاں تو عبیدہ بن حارث ابو معاویہ رضی اللہ ان کی قبر ہے اور یہ خوشبو ان کی قبر سے آ رہی۔ 2-3 سال پہلے مجھے اس قبرستان کے اندر جانے کا اتفاق ہوا، قبر مبارک کے بالکل قریب۔ مدینہ منورہ میں ہمارے ایک دوست ہے مولانا خالد نوری صاحب دامت برکاتہم، وہ بڑے ذوق و شوق رکھتے ہیں مقامات مقدسہ کی زیارت کے، تو ہم ان کی گاڑی میں گئے، ہمارے امیر صاحب بھائی اشفاق صاحب وہ بھی میرے ساتھ تھے۔ جب ہم وہاں قبرستان میں پہنچے اور مقبرہ کافی بڑا ہے، جو ہی ہم مقبرے کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو ہمیں پوچھنے کی، ڈھونڈنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی قبر سے مہکنے والی خوشبو ہمیں خود بلا رہی تھی کہ قبر یہاں ہے۔ قبر کے پاس ہم گئے، کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ ہمارے بھائی نوری صاحب وہ تو بڑے عجیب مزاج کے ہیں، وہ کافی دیر تک وہی مراقبہ کر کے بیٹھے رہے۔ ہمارے امیر اشفاق صاحب پوچھنے لگے کہ استاد جی یہ قدرتی خوشبو ہے؟ میں نے کہا ہاں، اس جنگل بیابان میں کس نے لا کے خوشبو ڈالی؟ یہ قدرتی خوشبو ہے، یہ اس صحابی کی شہادت کی خوشبو ہے، یہ اس صحابی کے نیک اعمال کی خوشبو۔ تو میرے عزیزو، نیک اعمال میں اللہ رب العزت نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، نیک اعمال کی بڑی برکات ہے، اور گناہوں کا وبال ہے۔ گناہ کریں گے، جسم کے جس حصے سے گناہ ہوا، آنکھوں سے ہوا، کان سے ہوا، زبان سے ہوا، گویا کہ ہمارا جسم، ہمارے جسم کا یہ عضو بدبودار ہو گیا، نجس ہو گیا۔ اور جسم کے جس حصے سے نیک عمل کریں گے، ہاتھوں سے، آنکھوں سے، زبان سے، کان سے، قرآن کو سنا زبان سے، زبان سے، کانوں سے پڑھا، زبان سے قرآن کو دیکھا، آنکھوں سے نیک کام کیے، صدقات و خیرات کیے ہاتھوں سے، اچھے اور بہترین نیک ماحول میں چل کر گئے پاؤں سے، یہ تمام اعضاء خوشبودار ہوتے جائیں گے ان نیک اعمال کی برکت سے۔ مسجد میں سکون ہی سکون ہے۔ لوگوں کو جب کسی جگہ سکون نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں یار مسجد جا رہا ہوں، مسجد میں آ کر سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ نیک اعمال کی برکات ہے۔ اگر ہم یہی نیک اعمال اپنے گھروں میں شروع کریں، تلاوت، ذکر، عبادات، نوافل، تہجد، تو ہمارے گھر بھی اس طرح پرسکون ہو جائیں گے، خوشبودار ہو جائیں۔ تو جس مقام پر نیک عمل وہ مقام خوشبودار، جس جسم سے نیک عمل وہ جسم خوشبودار، جس عضو سے نیک عمل وہ عضو خوشبودار۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے؟ ریح ابی بکر اطیب من ریح المسک۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جسم سے آنے والی خوشبو مشک سے بھی زیادہ بہترین اور عمدہ خوشبو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی تلاوت، ذکر، قرآن کریم کی زیارت، قرآن کو دیکھنا، یہ سب نیک اعمال ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔